بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف قراقرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم اسکردو میں یادگار شہداء پر موجود ہیں۔ یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک احتجاج ہوا۔ یہ احتجاج آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد سے چند روز پہلے غالباً 6 دن ہو چکے ہیں کہ ایک بیٹی جس کا نام قرۃ العین بتایا جاتا ہے وہ اغوا ہو چکی ہے۔ اس کو تاحال بازیاب وہ نہیں ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر اسکردو میں احتجاج ہوا۔ اس میں جو سول سوسائٹی کی چیئرمین نجف صاحب اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بہت ہی دعاندار خطاب کیا اور بہت ہی سخت لہجے میں ریاست کو تنبیہ کی۔ تو نجف صاحب سے ہم کرٹیکل سوال اس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ نے کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ لاشوں کے بدلے لاشیں بھیجی جائیں، تو ہمارا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ یہ کون سی شریعت میں یا کون سا دنیا کا قانون موجود ہے کہ چلیں قرۃ العین ہو گئی یا یاور عباس کی لاش بھیجی جاتی ہے، وہ اس کی جتنی کنڈیمنیشن کی جائے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اپنی جگہ پر کم ہے، لیکن آپ یہاں سے لاشوں کو بھیجنا کی جو دھمکی دینا یا وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ کہاں کوئی اس کا کوئی گراؤنڈ موجود ہے کہ لیگل یا شیران یا کوئی ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدا بھائی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے میرا موقف جاننے کی کوشش کی۔ آپ کس قانون کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ مجھے آپ شریعت دکھاؤ، مجھے آپ آئین دکھاؤ، مجھے آپ قانون دکھاؤ۔ وہ کون سے قانون ہے جس میں 15 سال کے بچے غائب ہو جاتی ہے، CCTV کیمرے میں نظر آتا ہے، ملزم پکڑا جاتا ہے اور آج تک اس بچے کو بازیاب نہیں کرا جاتا ہے؟ وہ کون سے قانون ہے کہ دلاور کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں ہوئی ہے؟ وہ کون سے قانون ہے کہ گلگت اسکردو روڈ کو 10 دن 20 دن کے لیے بلاغ رکھا جائے؟ قانون اور شریعت ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پر برابری کی بنیاد پر سنا جاتا ہے۔ پاکستان کے اپنی شہریوں کے لیے الگ قانون ہے، گلگت بلتستان والوں کے لیے الگ قانون ہے۔ کیا ہم آج بھی مطلب امن کے نام پر، آج بھی اسلام کے نام پر ہم خاموش رہیں گے؟ یہ ہمارے خاموشی کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم لاشیں وصول کرتے رہیں گے۔ اب ہم نے کہا کہ ہمارے بیٹیوں کو بازیاب کرائے۔ بے شک اگر وہ ڈیتھ ہوئی ہے اور ڈیتھ باڈی دے دے، زندہ مردہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر نہیں ہوا تو ظاہر ہے جنگ آمد یہاں سے بھی آئیں گے اور ہم آج تک اپنے جوانوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کرام کی مہربانی ہے، انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اب ہمارے کنٹرول سے ہمارے یوتھ نکل رہا ہے۔ اب ہماری باتیں ہمارے یوتھ نہیں مان رہا ہے۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں، ہم ریاست کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ریاست اپنے لیے مجبوریاں پیدا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ ہم وہی سوال کر رہے ہیں کہ وہاں سے غلط ہو رہا ہے، درست، اس کی کسی بھی سٹیج پر اس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ اغوا ہو جانا، اس کا کسی کا قتل ہو جانا، یہ کسی بھی صورت اس کی کوئی بھی آپ اس کی ایکسکیوز نہیں پیش کی جا سکتی، لیکن اس کے بدلے میں آپ کے جو سخت زبان ہے، میں دوبارہ آپ سے وہی سوال ریپیٹ کروں گا کہ اس کی کوئی جو لیگل گراؤنڈ ہے یا اس کا ہمیں کوئی ایسا اخلاقی گراؤنڈ نظر نہیں آتا۔ میں نے پہلے بھی کہا، اخلاق، انسانیت، شریعت، قانون اس معاشرے میں ہو جاتا ہے جہاں تمام انسانوں کو بیک وقت انسان سمجھا جائے۔ یہاں ایک طبقہ اپنے بالادستی چاہتا ہے، ایک طبقے کو محرومیاں، ایک طبقے کی قسمت میں مظلومیاں، محرومیاں، مجبوریاں ہے، تو ظاہر ہے تنگ آمد جنگ آمد یہاں سے آواز تو اٹھے گی، یہاں سے ریئیکشن تو آنا ہی آنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہونا ہم خود کریں گے، لیکن آئیں گے اور یہ بہت زیادہ آنے والے ہیں، کیونکہ اب گلگت بلتستان کا عوام جن انتہائی ان کے ذہنوں میں مایوسی پھیل رہا ہے، ان کے ذہنوں میں تشویش پھیلایا جا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریاست کا تیسرے درجے کا شہری بھی نہیں سمجھتے۔ تو نجف صاحب یہ بتائیے کہ احتجاج چونکہ یادگار شہداء پر کیا جا رہا ہے، آپ نے کیا اسلام آباد میں، راولپنڈی میں گلگت بلتستان کی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی کثیر تعداد موجود ہے، تو وہاں پر کوئی مؤثر احتجاج یا مؤثر وہاں پہ کوئی آواز کیوں نہیں بلند ہو سکی جس کے بہاف پہ آپ کہہ سکیں کہ آپ کی اس آواز کو تقویت ملے، کہ یا آپ نے کوئی کمی محسوس کی کہ جو آپ کو یہاں پہ ضرورت محسوس؟ فدا بھائی، پاکستان کی نیشنل میڈیا گلگت بلتستان کی جو ہے نا کوئی بھی خبر بریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کسی کا گائے مر جائے یا اگر کسی کا دمبا موٹا تازہ ہو جو قربانی کے لانا ہو تو بریکنگ نیوز آئے گا۔
ठीक है ना। यहाँ पर एक बच्ची गायब है, यहाँ पर एक बच्ची जवान बेटी 6 दिनों से गायब है। आप बताएं पाकिस्तान के वो कौन सी टीवी चैनल दिखा रहा है, पाकिस्तान के वो चैनल बताएं जिस पर इस बच्ची के लिए कोई प्रोग्राम अरेंज किया हो। मुझे शिकायत है पाकिस्तान के तमाम मीडिया से, नेशनल मीडिया से, जियो से, ARY से, दुनिया टीवी, ये तो इन्होंने कभी दिखाया है कि गिलबर्सान में कोई एरिया है? देखो ये अपने लिए है, ये टीवी चैनल। अगर पंजाब में कोई लड़की गायब हो जाती, आज सदर पाकिस्तान की आवाज़ उठती, आज वज़ीर-ए-आज़म कहता, आज चीफ ऑफ स्टाफ की आवाज़ उठती, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो एक्शन लेता। चूँकि इस बच्ची का ताल्लुक़ हमारे बल्तिस्तान से है, इसलिए तमाम इदारे खामोश है, न सिर्फ खामोश है बल्कि मुल्ज़मान के साथ दे रहा है, मुजरिमान के साथ दे रहा है। नजफ साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आखिरी सवाल क्या बल्कि आपका कमेंट ही दरकार होगा उस पर कि वो जो अरकान असम्बली जो अपने तनख्वाहों और मराहत में इजाफे के लिए तो मुत्तफ़िक़ हुए, इस मामले पे अभी तक खामोश हैं, पूरी असम्बली खामोश नज़र आती है, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में बात यह है कि हमारे अवाम जज्बाती कौम है। इलेक्शन के दौरान हमारे अवाम की आंखों में खून उतर आता है। वो अपने जैसे किसी बंदे को आज तक उन्होंने वोट नहीं दी। वोट आप थर्मास के लिए दे, वोट आप पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए दे, वोट आप रोज़गार के लिए दे, वोट आप कलवट के लिए दी, तो हमारे असम्बली मेंबरान भी वही करेंगे। आज तो उन्होंने हद कर दी, उनको अपनी तनख्वाहें इजाफा करने की याद आई, लेकिन इस असम्बली में कुर्रतुल-ऐन के लिए या किसी की बसात की और किसी हुकूक़ के लिए आवाज़ न उठना इस बात की दलील है कि हमारे मुंतखब मेंबरान असम्बली को, हमारे वज़ीर आला को, हमारे स्पीकर को, हमारे वज़रा को गिलगित बल्तिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं। इन्हीं मोहब्बत है तो पैसों से है, क़ायद-ए-आज़म से इनसे मोहब्बत है और किसी से मोहब्बत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नजफ साहब। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी नजफ साहब की। हमने इनकी जो सख्त तकारीर थी उसकी रोशनी में कुछ सवालात हमने उस पर उठाने की कोशिश की है। आप समझते हैं कि नजफ साहब की जो तकरीर है या नजफ साहब की गुफ्तगू है वो जायज़ हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारे वॉइस ऑफ कराक्रम के आखिर में हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप तक इस किस्म के वीडियो, इस किस्म की आवाज़ आप तक पहुँचती रहे और इस आवाज़ पहुँचने के साथ साथ आवाज़ बुलंद होकर ये इक़्तिदार के वानों तक पहुँचती रहे। इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।